subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے. 9th جغرافی کوشچن آنسر سبق نمبر 12 ہے سیاحت. سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے. چلیے شروعات کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے درج ذیل بیانات کی مدد سے سیاحت کی قسم پہچانیے. الف مایا تہذیب کے فن تعمیر کی خصوصیات جاننے کے لیے شکیب میکسیکو کی سیر کرائے. ب گوا کارنیول دیکھنے کے لیے پرتگالی سیاح گوا آئے تھے. جیم نیچروپیتھی طریقہ علاج کے لیے جان اور امر کو کیرلا جانا پڑا. دال پنڈلک راؤ اپنے خاندان کے ساتھ مذہبی مقامات کی زیارت کرنے گئے. ہے پونے کی رہنے والی رامیشوری اپنی سہیلی کے ساتھ ہرڈا پارٹی اور زراعت سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے گاؤں جا کر آئی. واو سید خاندان زیارت کے لیے اجمیر گیا. پہلے کا جواب ہے غیر ملکی سیاحت. دوسرا غیر ملکی سیاحت. سوال نمبر تیسرے کا جواب ہے طبی و معالجاتی سیاحت. چوتھے کا جواب ہے مذہبی سیاحت. پانچواں زراعتی سیاحت. چھٹا مذہبی سیاحت. سوال نمبر 2 ہے تعلق پہچان کر ایک دوسرے سے تسلسل جوڑیے. گروپ الف ب اور جیم. اب اس کا پہلا ہے تاڑوبا. ب پرندوں کا مامن. جیم سنجے گاندھی قومی باغ. دال تاج محل. ہے راموجی فلم سٹی. واو رادھا نگری. زے بھیم بیٹکا. ہے قدیم غار. تو ایگل نیسٹ مامن. یہ لوکٹک. اس کے جوابات ہے. پہلے کا جواب ہے تاڑوبا چندر پور شیر. بے 2 پرندوں کا مامن نانج مال ڈھوک. 3 سنجے گاندھی قومی باغ ممبئی کانہیری. چوتھا 4 تاج محل آگرہ عالمی شہرت یافتہ عجوبہ. پانچواں راموجی فلم سٹی حیدرآباد جنوب کی ایک فلم نگری. چھٹا ہے رادھا نگری کولہاپور جنگلی بھینسا. ساتواں ہے بھیم بیٹکا مدھیہ پردیش قدیم غاروں میں تصویریں. آٹھواں ہے قدیم غار ویروڑ ایلورا یعنی اورنگ آباد کیلاش غار. نواں ہے ایگل نیسٹ مامن اروناچل پردیش تتلیاں. 10واں ہے لوکٹک منی پور جھیل. سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب لکھیے. الف مذہبی اور ثقافتی سیاحت کے درمیان فرق بتائیے. بے سیاحت کے کون سے مقاصد ہوتے ہیں. جیم سیاحت کے ماحولیاتی اثرات واضح کیجیے. دال سیاحت کے فروغ کی وجہ سے کون سے مواقع فراہم ہوتے ہیں. ہے سیاحتی مقامات پر ہونے والے مسائل بتا کر ان کے حل تجویز کیجیے. واو آپ کے ضلع میں کون سے سیاحتی مقامات کو فروغ دیا جا سکتا ہے وجوہات کے ساتھ لکھیے. زے سیاحت کی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے واضح کیجیے. پہلے کا جواب ہے دیوی دیوتاؤں کے درشن یاترا مذہبی مقامات کی زیارت وغیرہ کے لیے کی جانے والی سیاحت مذہبی سیاحت کہلاتی ہے. اس کے برعکس تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کرنے کے لیے کی جانے والی سیاحت ثقافتی سیاحت کہلاتی ہے. دوسرا مذہبی سیاحت میں دیوی دیوتاؤں کے مندروں سادھو سنتوں کی سمادھی بزرگوں کی درگاہوں وغیرہ کی زیارت اور وہاں کچھ مذہبی رسوم ادا کی جاتی ہے. جبکہ ثقافتی سیاحت میں کسی علاقے کے رہن سہن عوامی آرٹ مروجہ رسم و رواج کی معلومات حاصل کرنا اور وہاں کی عوامی زندگی کا ذاتی طور سے تجربہ حاصل کرنا وغیرہ کی شمولیت ہوتی ہے. تیسرے کا جواب ہے سیاحت کے مندرجہ ذیل مقاصد ہو سکتے ہیں. پہلا خوشیوں کا حصول. دوسرا تفریح کرنا. تیسرا تجارت کرنا. چوتھا رہائش اختیار کرنا. پانچواں طبی خدمات کا حصول. چھٹا دیہات کی عوامی ثقافت کا تجربہ حاصل کرنا. ساتواں مذہبی رسوم انجام دینا وغیرہ. چوتھے کا جواب ہے اس کا پہلا نقطہ ہے سیاحت کرتے وقت بعض اوقات سیاح ماحول کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس سے ماحول تباہ ہو سکتا ہے. سیاحتی مقام پر اگر سیاح آس پاس کچرا پھینکتے ہیں تو آلودگی پھیل سکتی ہے.
دوسرا، لیکن ماحول دوست سیاحت کے تحت نظم کرنے پر سیاحوں کے ذریعے ماحول کو نقصان نہ پہنچنے اور نہ ماحول تباہ ہو، ان باتوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اس لیے ماحول میں توازن قائم رہتا ہے۔ اس کا تیسرا نقطہ ہے، اگر سیاحت ماحول دوست ہو تو آلودگی ٹالی جا سکتی ہے، ہریالی اور چرند پرند کی نگرانی ہو سکتی ہے اور سیاحت کے مقام پر ماحول کو صاف ستھرا اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، ماحول دوست سیاحت کے تصور کے تحت ماحول کی مناسب دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اس سے سیاحتی مقامات کا فروغ ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، رہائش گاہوں، ریسارٹ، آمد رفت کے راستے وغیرہ عوامل کی ماحول معاون طریقوں سے تشکیل کی جاتی ہے۔ چھٹا نقطہ ہے، بجلی، پانی وغیرہ کا احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، دوبارہ استعمال کے تصور کو بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ ساتواں نقطہ ہے، ماحول کو قدرتی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے سیاحت کے فروغ کی کوششیں کی جاتی ہے۔ پانچویں کا جواب ہے، سیاحت کے فروغ سے درج ذیل مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ پہلا ہے طعام خانے، دوسرا دکانیں، تیسرا آمد رفت کی خدمات، چوتھا تفریح، پانچواں رہائشی مکانات، چھٹا طبی خدمات، ساتواں تجارت، آٹھواں بینکنگ کی خدمات وغیرہ۔ چھٹے کا جواب ہے، اس کا الف ہے، سیاحت کے مقام پر درج ذیل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذرائع آمد رفت کی خدمات کافی تعداد میں موجود نہ ہونے کا مسئلہ، دوسرا رہائش گاہوں کی قلت کا مسئلہ، تیسرا ماحول کا مسئلہ، چوتھا علاج، معالجے اور طبی سہولتوں کے فقدان کا مسئلہ، پانچواں روابط کے ذرائع دستیاب نہ ہونے کا مسئلہ۔ اس کا بے ہے، سیاحتی مقام پر پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تجاویز۔ پہلا نقطہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ واجبی مواضع پر کافی رہائش گاہوں کی سہولتیں مہیا کرے۔ دوسرا، آمد رفت کی تیز رفتار خدمات دیہاتوں تک پہنچانے کے لیے مہیا کی جائے۔ تیسرا، سیاحتی مقامات پر صفائی کے نگراں کا تقرر کرنا اور انہیں صاف صفائی برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا اختیار دینا۔ چوتھا، سیاحتی مقامات پر باقاعدہ علاج معالجے کی خدمات فراہم کرنا۔ پانچواں، آسانی سے روابط قائم کرنے کی غرض سے سیاحتی روابط کا شعبہ قائم کرنا۔ ساتھیوں کا جواب ہے، میرے ضلع کا نام اورنگ آباد ہے۔ اب یہاں پر جو مقامات ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، ایلورا جو ہے یہ غار ہے، لیکن یہ عالمی ورثے کا مقام ہے اور یہاں بڑے پیمانے پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ غار ہے اجنتا بھی عالمی ورثے کا مقام ہے۔ بی بی کا مقبرہ اپنی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ دولت آباد کا قلعہ اپنی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پانچواں، اورنگ آباد شہر 52 دروازوں کا شہر ہے، یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ چھٹا ہے، کئی سارے باغات، تاریخی مقامات، مذہبی اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان تمام جگہوں کو دیکھنے کے لیے دنیا سے سیاح آتے ہیں، اسے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آٹھویں کا جواب ہے، سیاحت کے فروغ سے طعام خانے، دکانیں، آمد رفت کی خدمات، تفریحی رہائش گاہیں، طبی خدمات، تجارت، بینکنگ وغیرہ کی خدمات کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، سیاحوں کے لیے ان مختلف ضروریات کو مہیا کرنے کی غرض سے اس علاقے کے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں، اس طرح مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ہدایتی تختہ تیار کیجیے، یہ آپ اپنے طور پر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، یہ ایک حدیث ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں۔ یہ مسند احمد، اس حدیث کی روشنی میں سیاحت کی وضاحت کیجیے۔ چلیے، اس کا جواب ہے، جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے، اور جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، دوسرے مقامات سے سیاحت کے لیے آنے والے افراد ملکی ہو یا غیر ملکی ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنا ہماری مہمان نوازی کا تقاضا ہے۔ ان سیاحوں کو خصوصاً درج ذیل خدمات مہیا کر کے اس تقاضے کو پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ طعام خانے، دکانیں، آمد رفت کی سہولتیں، تفریح، رہائش گاہیں اور علاج، معالجہ، تجارت وغیرہ۔ دوسرا نقطہ ہے، ان کی ضروریات
پوری کرنے کے نتیجے میں ہمارا بھی بھلا ہوتا ہے، سیاحت کو فروغ ملتا ہے اور بنیادی سہولتوں کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا، ملک کو زر مبادلہ ملتا ہے۔ چوتھا، سیاحت سے ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مہاراشٹر کے دیے ہوئے سیاحتی مقامات کے نقشے کی مدد سے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ گرم پانی کے جھرنے والے مقامات کی فہرست بنائیے، ان کے محل وقوع کی وجوہات بتائیے۔ بے آمد رفت کا راستہ اور سیاحتی مقام کا ارتقاء، ان دونوں کا آپسی تعلق کون کون سے مقامات پر نظر آتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ مہاراشٹر کا نقشہ ہے، یہاں پر اہم سیاحتی اور آمد رفت کے راستے بتائے گئے ہیں اور بہت سارے مقامات کی طرف نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ چلیے اسے اور باریک بینی سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پہلا ہے اس کے مقامات ہے وجریشوری، انہورے، انوپ دیو، سو، کاپیشور، انکیشور۔ ان مقامات پر زمین کے اندرونی حصے میں نسبتاً زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے وہاں گرم پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے، آمد رفت کے راستے اور سیاحتی مقامات کے ارتقاء کا باہمی تعلق ان مقامات پر نظر آتا ہے۔ پہلا ہے ممبئی، دوسرا پونے، تیسرا ناگپور، چوتھا ناسک، پانچواں کولہا پور، چھٹا ناندیڑ، ساتواں شیگاؤں، آٹھواں اورنگ آباد، نواں رتنا گری اور 10واں سولاپور۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔